امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی فضائی دفاعی نظام بحریہ اور قیادت ختم ہونے کا دعویٰ۔ تہران مذاکرات چاہتا ہے مگر اب بہت دیر ہو چکی، ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان۔ مشرق وسطی میں جنگ شدت اختیار کر گئی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ایران کے ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، عمارت کو نقصان۔ سعودی وزارت دفاع کا ریاض اور الخرج کے قریب 8 ڈرونز مار گرائے جانے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے ایران کے مختلف مقامات پر میزائل داغ دیے۔ ایرانی ہلال احمد کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 787 ہو گئی۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے اسکول کے 168 طالبات کی اجتماعی تدفین، لاکھوں شہری غم سے نڈھال۔ پاکستان نے آیت اللہ خامنہئی کا قتل عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایران پر حملے کی شدید مذمت، سفارتی حل پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کا سینٹ اجلاس سے خطاب۔ اسرائیل کے لیبنان پر وحشیانہ حملے، بیروت پر نئے حملوں کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ نیو یارک میں سینکڑوں شہریوں کا ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج، جنگ فوری روکنے کا مطالبہ۔ اور پاکستان کی فضائی حدود مکمل کھلی، محفوظ اور پروازوں کے لیے دستیاب ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے ملکی فضائی حدود جزوی طور پر بند کرنے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ مشرق وسطی میں جنگ شدت اختیار کر گئی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ایران کے ڈرون حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی، عمارت کو نقصان پہنچا۔ سعودی وزارت دفاع کا ریاض اور الخرج کے قریب 8 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے ایران کے مختلف مقامات پر میزائل داغ دیے۔ ایرانی ہلال احمد کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 787 ہو گئی۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے اسکول کی 168 طالبات کی اجتماعی تدفین، لاکھوں شہری شدت غم سے نڈھال۔ پاکستان نے آیت اللہ خامنہئی کا قتل عالمی قوانین کے خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایران پر حملے کی شدید مذمت کی، سفارتی حل پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کا سینٹ اجلاس سے خطاب۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹریفک جام، شہری پریشان۔ گورنر ہاؤس، آئی چندریگر روڈ، کھارا در اور اطراف میں گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ پاکستان نے آیت اللہ خامنہئی کا قتل عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایران پر حملے کی شدید مذمت کی، سفارتی حل پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کا سینٹ اجلاس سے خطاب۔ پاکستان کی کوششوں سے سعودی عرب اور عمان پر ایران کے حملے شدید نہ ہونے کا دعویٰ۔ ایران اور افغانستان کی صورتحال پر وزیر اعظم کی جانب سے کل پارلیمانی رہنماؤں کو ان کیمرہ بریفنگ کا اعلان۔ وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل 24 گھنٹے فعال کر دیا گیا۔ عمان اور سعودی عرب کے علاوہ تمام فضائی حدود بند، زمینی راستے کھلے ہیں لیکن ان میں بہت وقت لگتا ہے۔ ابوظہبی میں میزائل گرنے سے ایک پاکستانی شہید ہوا۔ ایران میں اس وقت 33,000 پاکستانی موجود ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس۔ ایران نے تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں میں میزائلوں کی بارش کر دی۔ تل ابیب میں سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی دفاعی نظام کی میزائلوں کو ناکام بنانے کی کوشش۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے دفتر پر حملے اور اسرائیلی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی اخبار نے حملے کی تصدیق کر دی۔ مشرق وسطی میں جنگ شدت اختیار کر گئی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ایران کے ڈرون حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی، عمارت کو نقصان پہنچا۔ سعودی وزارت دفاع کا ریاض اور الخرج کے قریب 8 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ بحرین میں بھی امریکی بحری اڈے کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ بحرین کے شہری امریکہ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ بحرین کو سعودی عرب سے ملانے والے پل سے شہریوں کا انخلا۔ اسرائیل نے ایران کے مختلف مقامات پر میزائل داغ دیے۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 787 ہو گئی۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والی اسکول کی بچیوں کی اجتماعی تدفین، لاکھوں شہری غم سے نڈھال۔ ایران میں پاسداران انقلاب نے اسرائیلی ڈرون مار گرایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی ڈرون اصفہان میں مارا گیا۔
صدر ٹرمپ کا ایران پر ایک اور بڑے حملے اور زمینی فوج بھیجنے کا اشارہ. جنگ 4 سے 5 ہفتے جاری رہنے کا تخمینہ لگایا گیا تھا، لیکن امریکہ اس سے زیادہ دیر تک جنگ کی صلاحیت رکھتا ہے. زمینی فوج ایران بھیجنے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. امریکی صدر کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام. ٹرمپ کا ہتھیاروں کے ذخیرے پر اطمینان کا اظہار. ایران کے پاس ہر ماہ 100 سے زائد میزائل اور ہزاروں ڈرونز بنانے کی صلاحیت. امریکہ ہر ماہ صرف 6 دفاعی میزائل بنانے کے قابل. امریکی وزیر خارجہ کا 2 ٹوک اعتراف. امریکی مشن کا مقصد ایران کی بیلسٹک میزائل کی صلاحیت کو تباہ کرنا تھا. ایران پر سخت ترین حملے ہونا ابھی باقی ہیں، مارکو روبیو کا دعویٰ. امریکہ سے طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کا 2 ٹوک پیغام. واضح کیا امریکہ کو تاریخی نقصان اٹھانا پڑے گا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے آیت اللہ خامنائی کا قتل مذہبی جرم قرار دے دیا. آبنائے ہرمز گزرگاہ سے بحری جہازوں کے داخلے پر پابندی ہے. آنے والے تمام جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا. تیل سے بھرے جہازوں کو آگ لگا دی جائے گی. ایرانی انقلابی گارڈز نے خبردار کر دیا، آبنائے ہرمز بند نہیں ہوئی. امریکی فوج کا دعویٰ. ایران نے سعودی عرب کی ارامکو آئل ریفائنری اور UAE میں راس الخیمہ پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی. اسرائیلی خفیہ ایجنسی کا فالس فلیگ آپریشن قرار. عراقی شہر اربیل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ایک ڈرون مار گرایا گیا. ایئرپورٹ کے قریب کی ویڈیو میں دھواں اٹھتا دیکھا جا سکتا ہے. عراقی حکام کی جانب سے اب تک کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی. چین نے ایران میں جاری فوجی آپریشن فوری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا. ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ طاقت کا اندھا دھند استعمال قبول نہیں کیا جا سکتا. ایران کے جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے جائز حق کو تسلیم کرتے ہیں. روس کی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ اور سابق صدر دمیتری میدویدوف نے کہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں حکومت بدلنے کی کوشش کا پاگل پن والا راستہ ترک نہ کیا تو یقینی طور پر تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی. پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں آزمودہ ہیں. باہمی احترام کی بنیاد پر تمام ممالک سے تعلقات قائم کیے. بالادستی کے کوئی عزائم نہیں. وزیر دفاع کا سوشل میڈیا پر بیان. خطے کی کشیدہ صورتحال کے باعث پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی آج بھی کئی پروازیں منسوخ. 4 دن میں پروازیں منسوخ ہونے پر پاکستانی فضائی کمپنیوں کو 10 ارب روپے سے زائد کا نقصان. کراچی میں امریکی قونصل خانے جانے والی سڑکیں آج بھی بند. شہر کے مختلف علاقوں میں شدید ٹریفک جام. نمائش چورنگی، احمد جناح روڈ اور صدر میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا. آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی جاری. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق بلوچستان میں مختلف مقامات پر حملے ناکام بنا کر 27 افغان طالبان کو ہلاک کر دیا گیا. FC بلوچستان نارتھ کا جوان شہید، 5 اہلکار زخمی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جلال آباد میں ایمونیشن ڈپو، ڈرونز اسٹوریج بھی تباہ کر دی گئی. اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس. طارق فضل چودھری کا پیش کردہ ورچوئل ایسٹس بل 2026 منظور کر لیا گیا. بشرا بی بی کی فیملی کو ملاقات کی اجازت مل گئی. ملاقات کرنے والوں میں بھابھی مہر النساء احمد اور بیٹی مبشرہ شیخ شامل. اور ایران پر حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ کی صورتحال کشیدہ. T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے بعد ویسٹ انڈیز اور زمبابوے کی ٹیمیں بھارت میں ہی پھنس گئیں.